وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور عذاب اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں بخاری. عذاب اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں بخاری.
سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار بہتر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، شیبہ کبیر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر سے وقت میں جس بات کو آپ کی گوش گزاری کیا جائے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزمرہ کی زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا لیکن ہم اچھے کام کر جاتے ہیں، کوئی نیکی والے کام ہم سے ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان اپنی روٹین کی زندگی گزار رہا ہے تو اس میں انسان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا۔ انجانے میں گناہ ہوتے ہیں، انجانے میں کچھ اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو گناہ جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے انجانے میں ہوئے ہیں، اور وہ نیکیاں جو انجانے میں ہوئی ہیں بندے کو پتہ ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں اور ان گناہوں کو برابر کر دے گا۔ یعنی جو غلطیاں جو گناہ انسان سے انجانے میں ہوتے ہیں جس کا اس کو علم ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ نہیں کرتا، حساب نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے اور فرصت کے لمحات ہیں، صحت و عافیت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، جوانی بھی ہے، اگر بڑھاپا ہے تو وہ صحت کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ اور اس کا انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب یہ نعمت انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اسی حوالہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا رجل وهو يعظه، آقا کا فرمان اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا لوگوں پانچ چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ حضور کا فرمان عالی شان، ہمیں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اگر جوان ہو تو بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، کیونکہ جوانی کی جو عمر ہے یہ وہ ہے کہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، انسان کے جسم میں طاقت ہے، اس کا حافظہ تیز ہے، اس کی نظر تیز ہے، زبان میں سکت زیادہ ہے، سننے کی طاقت زیادہ ہے۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ کے انعام بڑے زیادہ ہوتے ہیں، اس کی نظر بھی ٹھیک ہے، سننے کی طاقت بھی ٹھیک ہے، بولنے کی قوت بھی ہے، جسم میں طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
آقا نے فرمایا اس لیے شبابک قبل حرمک، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے جوانی کو غنیمت جائے، کیونکہ جوانی ہر کسی کو معلوم ہوتی ہے۔ بچہ ہوگا وہ بھی کہے گا جی بڑا ہو کے جب میں جوان ہوں گا نا میں یہ کام کروں گا، اور جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی جوانی کے قصے سنا کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جی جب میں جوان ہوتا تھا یہ کرتا تھا، جب جوان ہوتا تھا یہ کرتا تھا۔ جوانی کی عمر سب کو محبوب ہو، اور اللہ کو یہ پتہ ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا نا جو جنت میں آ جائے گا اس کو ہمیشہ کی جوانی مل جائے گی، وہاں بڑھاپا نہیں آنا، جوانی کا۔ تو فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوانی کے اندر کی ہوئی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جوانی میں بڑی نمازیں، جوانی میں کیے اعمال، نیکیاں اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بھائی بوڑھے والے تو بندہ مسیح چو گئی ہے نا، اور کام جو کوئی نہ آیا نوما بھی کہتے ہیں جا بابا مسیح پہ جا کے بیٹھ رکھی تو سارے کو کرنے ستائی رکھنے ہیں، یعنی بوڑھے والے بندہ مسیح چو گا، اب کام کوئی نہیں، اس نے اللہ نہیں کرنا ہے، اس کو کام کرنا ہے۔ فرمایا اصل عبادت وہ ہے جو بندہ اپنی جوانی میں کرتا ہے۔ فرمایا جوانی اللہ کے نام پہ لاؤ، جوانی میں عبادت کی، اللہ کو بڑی پسند، اللہ کو بڑی محبوب ہے جوانی کی۔ اور تبھی تو فرمایا کہ وہ نوجوان جس کا دل مستی سے لگ جائے، نوجوان کی بات ہے، وہ نوجوان جس کا دل مستی سے لگ جائے، میں کل قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، فرمایا اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ جوانی بے بس ہے، تو حضور نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ اور غنیمت جاننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی قدر کرو، اس کو گناہوں میں ضائع نہیں کرو، اس کو اپنی منمانی میں ضائع نہیں کرو، اس کو اپنی موج مستی میں ضائع نہیں کرو، بلکہ اس کو کام میں لاؤ۔ اور کام میں لانا کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کام کاج بھی کرنے ہیں، نوکری بھی کرو، کاروبار بھی کرو، لین دین کے معاملات بھی کرو، زندگی کے باقی سارے عمل کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو راضی بھی کرو، عبادت بھی کرو۔ اپنے آپ کو جہاں گناہوں میں ملوث رکھنا ہے وہاں پر ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول کرو۔ شبابک قبل حرمک، غنیمت جانو اپنی جوانی کو کہ اس سے پہلے بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو۔ جہاں ساری زندگی کے معاملات ہو رہے ہیں وہاں پہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بھی کرو، غنیمت جانو اس کو۔ کیونکہ جب بندہ چارپائی پہ پڑ جاتا ہے اور بیماری کی حالت میں ہوتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو بندہ اپنی موج مستی میں رہتا ہے، سارا دن اپنی مستی میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو صحت کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے۔ اور اب تو وقت ہی وہ چل رہا ہے، ہر دوسرا بندہ بیمار ہے، کبھی ڈینگی کی وبا ہے، کبھی کرونا کی وبا ہے، کبھی کوئی وبا، کبھی کوئی وبا۔ اللہ تعالیٰ تمام مومن مومنات، مسلم مسلمات کو ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ ہر بندہ بیمار ہے، اور جو بیمار ہوتا ہے نا کبھی جا کے اس سے پوچھو بھائی کیا حال ہے، وہ کہے گا صحت صحت ہی ہوتی ہے۔ بندہ بیمار نہ ہل سکتا ہے، چارپائی سے اٹھ سکتا ہے۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تبھی فرمایا وصحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، اس کو ضائع نہ کر بیٹھنا، کہیں اللہ کی ناراضگی میں گھا نہ بیٹھنا، اس کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ وغناک قبل فقرک، فرمایا اگر غنی ہو، مال و دولت کی فراوانی ہے، پیسہ وافر ہے، مال و دولت بھی ہے، مالداری ہے، تو فرمایا غربت آنے سے پہلے غنیمت ہے۔ یہاں پتہ نہیں چلتا کہ کب شاہ گدا ہو جائیں، کب گدا شاہ ہو جائیں۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر
کر دے، مولا تیری مرضی ہے تو جس کو جدھر چاہے ادھر ہی کر دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ صبح کو بادشاہ ہوتے ہیں، شام کو گدھا بنے ہوئے ہوتے ہیں، صبح کو تخت پہ ہوتے ہیں، رات کو تختہ دار پہ ہوتے ہیں، یہ مرضیاں رب کی ہیں۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی ہے۔ یہ کائنات کا نظام اور یہ بادشاہی خالق کائنات کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے، نہ کسی کے حکم کا محتاج ہے، نہ وہ کسی کے آرڈر کا محتاج ہے، نہ وہ مکان کا محتاج ہے، نہ وہ کسی کی زبان کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا خود ہے۔ کائنات کے اندر ذرا نظر اٹھاؤ، بندہ رب کو ڈھونڈنے نکلے تو پھر رب مل جاتا ہے، تو ڈھونڈے گا نہیں تو کم سے ملے گا۔ اہل دل نے بڑی پیاری بات ہے، نظاروں میں پہاڑوں میں جھلکتی ہے ادا تیری۔ چلو ہم تو لاہور میں رہتے ہیں، یہاں اتنا نہیں محسوس ہوتا، کبھی آپ چلے جائیں نا نارتھن ایریاز میں، یہ میران کرنا چلے جائیں، مانسرے چلے جائیں، بالا کوٹ، ان ایریاز میں جب چلے جائیں نا تو جب پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو رب یاد آ جاتا ہے۔ نظاروں میں پہاڑوں میں جھلکتی ہے ادا تیری، ستاروں میں چمکتی ہے سہانی سی ضیا تیری، زمین کے ذرے ذرے میں اشارے تیرے ملتے ہیں، زمین کے ذرے ذرے میں اشارے تیرے ملتے ہیں، ازل سے ہے تو ہی حاکم، ابد تک ہے ضیا تیری، کسی کو بادشاہی دے، کسی کو دے فقیری تو، کسی کو بادشاہی دے، کسی کو دے فقیری تو، کہ جس حالت میں تو رکھ دے، کہ جس حالت میں تو رکھ دے ہے اچھی رضا تیری۔ یہ تو اللہ کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اس سے پہلے فقیر ہو جاؤ، اس سے پہلے غربت آ جائے، اس سے پہلے رب جو دے رہا ہے وہ چھین لے، میں غنیمت چاہوں۔ اپنی دولت کو، اپنے مال کو، مال کے نشے میں کہیں مغرور نہ ہو جانا، کہیں متکبر نہ ہو جانا، کہیں اپنی دولت کو رب کے دیے ہوئے رزق کو گناہوں میں خرچ نہ کر دینا، کہیں اپنی دولت کو ضائع نہ کر بیٹھنا، حساب دینا پڑے گا۔ اللہ میری حدیث میں یاد آ گئی، اس کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضور کا فرمان عالی شان ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، فَقُمْتُ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، فرمایا میں نے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھا ہے۔ آقا فرمایا، فَقُمْتُ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، میں نے جنت کے دروازے پہ کھڑے دیکھا ہے۔ فَإِذَا آمَدُوا مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، جنت میں جو پہلے لوگ جا رہے تھے وہ سارے مسکین تھے، غریب تھے۔
امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث بیان کیا. تو میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا ہے. جنت میں زیادہ غریب لوگ تھے. یا رسول اللہ امیر کہاں تھے؟ فرمایا وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مَحْبُوسُونَ. فرمایا امیر لوگ ابھی لائن میں لگے ہوئے اپنا حساب دے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ دولت دے، فراوانی کرے، اس کو اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرے. بڑی ایسی دنیا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے. اگر اللہ نے عطا کیا ہے وہ خرچ کرنے میں گریز نہیں کرتے. وہ کنجوس ہو کر کے، بخیل ہو کر کے بیٹھ نہیں جاتا. آقا نے فرمایا جو بندہ بخیل ہے، اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں دیتا نہیں ہے، تو کل قیامت کے روز اس کی دولت کو، پیسے کو، مال کو تباہ کر کے اس کی پشت پہ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ کہے گا مال، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیری دولت، جس کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فرمایا کل قیامت کے روز یہی اس کی عذاب کا سبب بن جائے گا. یہاں میری دیری لگی ہوئی ہے، مجھے کو خبر ہی نہیں ہے. 100 برس کا ہے اور ایک پل کی خبر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے اور ہو کیا جانا ہے. یاد رکھو نہ کفن کے اندر جیبیں ہوتی ہیں، نہ قبر کے اندر تجوری ہے، سب کچھ یہیں پہ رہ جاتا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ بندے مر جاتے ہیں، ابھی ان کی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، جنازہ اٹھا نہیں جاتا تو لوگ تالے لگانا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، کوئی کہتا ہے یہ دولت میری ہے، کوئی کہتا ہے پیسہ میرا ہے. ابھی جنازہ گھر میں پڑا ہوتا ہے، ادھر سے وراثت کی تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک ایسی دولت اکٹھی کر کے کیا کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھا ہے. فرمایا اکثر جو جنت میں پہلے پہنچے تھے وہ سارے غریب لوگ تھے، مساکین تھے، اور امیر لوگ جو تھے وہ لائن میں لگے ہوئے تھے. فرمایا وَقُلْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ. میں نے جہنم کے دروازے پر بھی جب کھڑے ہو کے دیکھا تو آقا فرماتے ہیں فَإِذَا آمَرُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ. جہنم میں زیادہ عورتیں جا رہی تھی. کیوں؟ کہ یہ ذرا گناہ میں جلدی ملوث ہو جاتی ہیں. چغلیاں، غیبتیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، فخر کرنا، تکبر کرنا، یہ ذرا عورتوں میں یہ کرتے ہیں، نسبت زیادہ پایا. اور مسلم شریف کی حدیث میں آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہمیں ما ترکت بعدی فتنہ. میں اپنے بعد ایک بہت بڑا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضور کہہ رہے ہیں اور مسلم شریف کی حدیث ہے ہمیں ما ترکت بعدی فتنہ، ایک بہت بڑا فتنہ میں اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ہی الضر علی الرجال. یہ مردوں کے اوپر بہت بھاری فتنہ ہوگا. وہ کیا ہے؟ فرمایا من النساء. یہ عورتیں ہیں، ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کرتی ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو نیک ہیں وہ نیک ہیں، جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے. فرمایا جس کو نیک بیوی مل جائے اس مرد کی تو دنیا ہی جنت ہے. ان کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں کر رہا. جو نیک عورت ہے وہ تو اپنے خامد کے لیے جنت ہے. بری عورت کی بات کر رہا. حضور نے فرمایا یہ فتنہ ہے مردوں کے لیے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. بہرحال بات چل رہی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. مال کو، دولت کو فقیری آنے سے پہلے، غربت آنے سے پہلے غنیمت چاہو. اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو غنیمت چاہو. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُولِكَ. فرمایا اگر فرصت ہے تمہارے پاس، وقت ہے، وافر وقت ہے، تو پھر اس کو مصروف ہو جانے سے پہلے غنیمت چاہو. اس وقت کو ضائع نہ کرو، گناہوں میں مت لگاؤ. اس وقت کو گناہوں میں لگا کر کے اللہ کو ناراض نہ کرو، بلکہ اس کو غنیمت جانو، اللہ کے لیے وقف کرو، ذکر و اذکار کرو. آج ہماری نوجوان نسل کو اس نیٹ میں اور اس موبائل کے فتنے میں مبتلا کرتی ہے. جب بھی دیکھو وہ بیٹھے ہیں، یعنی کیا ہو رہا ہے؟ یہ فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، یہ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، یہ وہ کیا ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں. آج اس سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کیا. ہر چیز کا استعمال غلط ہوتا ہے، چیز غلط نہیں ہوتی.
اگر آپ اس موبائل کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، اس میں بیانات سن رہے ہیں، آقا کی سراخانی سن رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کا ضائع وقت نہیں ہو رہا، یہ تو نیکیوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر اسی موبائل کو گناہ میں استعمال کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، فحاشی کے کام اس میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ خدا را اللہ نے یہ عطا کیا 30,000 والا موبائل، 40,000 والا موبائل، 50,000 والا موبائل، لاکھ والا موبائل اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ ابھی بھی بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سکت نہیں، وہ لے نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے ہمیں عطا کر دیا تو پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا، اور وہ شکر کیا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہے، کبھی بھی غلط استعمال ہے۔ غلط استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہو رہی ہے، اور اگر اس کا اچھا استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اپنی مصروفیت آنے سے پہلے اپنی جو فراغت ہے، جو وقت ملا ہے، اس کو غنیمت جانا۔ اور سب سے بڑی بات فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ۔ فرمایا لوگوں، موت کے آنے سے پہلے اپنی اس زندگی کو غنیمت جانا۔ یہاں پتہ نہیں لگتا کب موت آ جائے۔ بندہ گھر سے صحیح سلامت گاڑی لے کے نکلا ہے، راستے میں حادثہ ہو گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اچھے بھلے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی تو ملتے گیا تو کیا ہوا جی، ہارٹ اٹیک ہوا، ابھی تو گفتگو کر رہا تھا، کیا ہوا جی، چائے پی، وہ گلے کو لگ گیا، بندہ ہو گیا۔ ابھی تو بیٹھا ہوا تھا، کیا ہوا جی، لڑائی ہوئی اور اس نے اس کے سر میں کوئی چیز مار دی، بندہ ہو گیا۔ زندگی کب ختم ہو جائے کسی کو پتہ نہیں، ایک لمحے کی خبر نہیں ہے کہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ اس زندگی کو وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانا۔ یہ نہ ہو کہ انسان بیٹھا ہو اپنی مستی کے اندر کہ موت آ جائے، انسان سویا ہو، اور یہ جو نیند ہے، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ بندہ سویا ہو اس کو خبر نہیں ہوتی، فرمایا نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ سویا ہو تو بڑی بہن آ جائے۔ نیند چھوٹی بہن وہ آئی ہے، بندہ سویا ہوگا، اور خبر نہ ہو بڑی بہن آ جائے اٹھا کے لے جائے، بندے کو خبر ہی نہ ہوتا کہاں گیا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی شان وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فرمایا کہ اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانا، اور کبھی بھی کسی عمل کو، کسی نیکی کو ہلکا نہ جانا، کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ جانا۔ کیا پتہ جس نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں وہی نیکی ہماری نجات کا سبب بن جائے، اور کیا پتہ جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں وہی گناہ ہماری پکڑ کا باعث بن جائے۔ کسی کو نیکی کا کہا جائے نا کہ بھائی یہ نیکی کرو، تو وہ کہتے ہیں جی گناہگار جو بندے ہیں جی ساری زندگی گناہ میں گزری ہے، نکی جی نیکی کرنے کی فائدہ ہو جائے نا، ایسی بات نہیں ہو سکتا ہے، وہی آپ کی نیکی جو ہے آپ کو بچانے کا سبب بن جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم شریف میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اور مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمایا کہ بینہما ثلاثۃ نفر یتمشون اخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحدت على فم غارهم صخرة من الجبل۔ فرمایا کہ تین لوگ جو جا رہے تھے رستے میں، پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، طوفان آ گیا، انہوں نے سوچا کہ اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس میں چھپ جاتے ہیں۔ ابھی وہ غار کے اندر گئے تھے تو اندھیری کے ساتھ بہت بڑا پتھر اوپر سے گرا اور غار کے اندر گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ اب تینوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا بڑا پتھر ہٹا دیں اور غار سے باہر آ جائیں۔ بڑا زور لگایا، بڑی طاقت لگائی، لیکن پتھر کو ہلا نہیں سکے۔
جب بے بس ہو گئے خیال کیا اب تو مرنا ہی ہے، ہم کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں ہے، پتھر کو ہلا نہیں سکتے، ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، کسی کو کیا پتا ہم اس کے اندر۔ انہوں نے سوچ لیا کہ اب ہم مرے گئے، اب تو ہم مرے ہی مرے۔ فقال بعضهم لبعض، ان تین میں سے ایک نے کہا انظروا اعمالا عملتموها صالحة الله فادعوا الله تعالی بها۔ وہ کہنے لگا بھائی کوئی چنگے کام کیتے ہیں، کوئی نیکیاں کیتیاں نے، ان نیکیوں کو یاد کرو اور اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، ہو سکتا ہے وہ نیکیاں ہمارے کام آ جائے، نجات مل جائے۔ اپنی نیکیوں کو یاد کرو۔ اور ان تینوں نے نیکیاں وہ کی تھی جب انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا۔ ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں اس نیکی کرنے کا کیا فائدہ بھائی، ہمیں کیا ملے گا اس کا کرنے کا، لیکن اس کو ملتا ضرور ہے چاہے وقت کے بعد ملے۔ انہوں نے کہا بھائی نیکی یاد کرو، اپنے اپنے اچھے اعمال یاد کرو، اللہ سے ان کو پیش کر کے دعا کرو۔ تو ایک نے کہا، کہنے لگا کہ اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران، یا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میں بکریاں لے کے جاتا، باہر میدان میں چرا کے لاتا، رات کو دودھ ہوتا، دودھ اپنے والدین کو دیتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا، لیکن اللہ جب تک میں اپنے والدین کو دودھ نہیں پلاتا میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا، والدین کو پہلے پلاتا پھر اپنے بچوں کو پلاتا۔ دعا کرو اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی والدین کے اتنا ادب عطا فرمائے۔ عائشہ سے بولے نہیں ادب آئی نہ جائے، بولے آمین۔ ادب کی بڑی کمی رہ گئی، جتنا اللہ نے مقام دیا، شان دی، شوکت دی، چاہیے تو یہ تھا کہ جب انسان کے پاس علم آئے، مقام ملے، اس کو عزت ملے، ادب زیادہ آ جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ڈگریاں زیادہ آتی ہیں، علم زیادہ آتا ہے، عزت زیادہ مل جاتی ہے، معاشرے کا مقام زیادہ بن جاتا ہے، بے ادبی بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ علم ادب سکھاتا ہے، بے ادبی نہیں سکھاتا، اور جو علم بے ادبی سکھائے سمجھو وہ علم بے فیض ہے، اس کا فائدہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یا اللہ میں اپنے والدین کو پہلے دودھ پلاتا، اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا، والدین سو گئے، میں دودھ لے کر کے اپنے والدین کے سہارا نکلا، بچے روتے رہے کہ بابا ہمیں دودھ پلاؤ، میں نے کہا نہیں، جب تک ان کو دودھ نہیں پلاؤں گا تو بھی نہیں پلاؤں گا۔ حدیث لمبی ہے، میں عبارت میں پڑا وقت تھوڑا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں سرہانے کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لے کے کہ والدین کو پلاؤں گا پھر بچوں کو پلاؤں گا، بچے روتے رہے، میں نے نہیں پلایا حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو، بچے روتے رہے، نہیں پلایا، ماں باپ کو پلاؤں گا پھر بچوں کو پلاؤں گا۔ یا اللہ فجر کا وقت ہوا، والدین کی آنکھ کھلی، وہ کہنے لگے بیٹا کب کے کھڑے ہو؟ کہا جب سے آپ سوئے ہو تب سے کھڑے۔ یا اللہ میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا، اللہ اگر نیکی قبول ہے تو ہمیں نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا ہلا، ہلکی سی روشنی آئی لیکن نکل نہیں سکتے، ہاتھ نہیں نکل سکتا۔ دوسرا کہنے لگا یا اللہ میرے چاچے کی بیٹی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، وہ میری بات مانتی نہیں تھی، میں اس کو گناہ کی دعوت دیتا رہا، پھر آخر اس نے کہا کہ اگر تم اتنے دینار دو تو میں معذرت برائی کروں۔ یا اللہ میں نے اس کو دینار دے دیے۔ تو جب میں گناہ کے قریب ہوا تو اس نے کہا اتق اللہ، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تمہیں خوف نہیں آتا، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا اللہ میں تیرے سے ڈر گیا، میں نے گناہ بھی نہیں کیا، دینار بھی واپس نہیں لیے، پیسے بھی واپس نہیں لیے، میں نے گناہ بھی نہیں کیا، اللہ اگر نیکی قبول ہے تو نجات۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا اور ہلا، ابھی نکل نہیں سکتے، ہاتھ نکلتا ہے۔ تیسرا کہنے لگا یا اللہ ایک بار میرے پاس مزدور آیا، مزدوری کی، اس نے پیسے مانگے، میں نے کہا بعد میں لے جانا، وہ بندہ بھول گیا، بڑا عرصہ بعد آیا، میں نے اس کے پیسوں کو کاروبار میں لگایا، کچھ کھیتی باڑی میں لگایا، کچھ جانوروں میں لگایا، بہت زیادہ جانور بن گئے، بکریاں بن گئی، گائے بن گئی، کھیتی بھی بہت زیادہ ہو گئی، اس سے بڑا مال آیا اور کھیتیاں بن گئی، سارا مال میرے پاس اکٹھا ہو گیا۔ تو کچھ وقت گزرا تو وہ بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی تھوڑی سی مزدوری میری تھی تیرے پاس تو وہ دے دو۔ کہتا ہے یا اللہ میں نے کہا یہ بکریاں تو لے جا، یہ گائے بھی لے جا، یہ کھیتی بھی تیری ہے، یہ بھی اس کو کاٹ اور لے جا، یہ پیسہ بھی تیرا ہے، لے جا۔ کہنے لگا یار مذاق کرتے ہو، اتنی سی مزدوری تھی تم مجھے گائیاں اور بکریاں دے رہے ہو؟ وہ کہتا بھائی نہیں مذاق نہیں کر رہا، یہ تیرا ہے، تیرے پیسوں سے آیا ہے۔ یا اللہ وہ لے گیا، میں تیری طرف سے خوش ہوتا رہا، اللہ اگر تجھے پسند ہے تو نجات دے۔ فرمایا پتھر
ہٹ گیا اور وہ تینوں اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے ثنا کرتے ہوئے سبحان اللہ. کبھی بھی کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. نیکی کو چھوٹا جان کر کے چھوڑا نہ کرو. جہاں نیکی کرنے کا موقع ملے وہ کر جایا کرو. نہ جانے کس موڑ پہ وہی نیکی ہماری نجات کا سبب بن جائے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی ہو